سو یونائٹیڈ نیشنز جنرل اسمبلی سیشن 80th سیشن جو اس وقت نیو یارک میں ہو رہا ہے، اس حوالے سے بتائیے اس میں کون کون شرکت کر رہے ہیں، کون کون سے ممالک ریپرزنٹیٹیوس، اور اسپیشلی شہباز شریف صاحب کی بتائیے کہ کیا وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ملاقات کریں گے؟ اچھا، اس میں میرا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات سے زیادہ جو بڑی خبر آ رہی ہے 80ویں جنرل اسمبلی اجلاس سے، وہ یہ ہے کہ کل ایک روز پہلے تک تو 151 تعداد ہو گئی تھی، میرا خیال اب تو اس سے بڑھ گئی ہوگی. 150 سے زیادہ ممالک نے فلسطین کو آزاد ایک ریاست تسلیم کر لیا. زبردست. ٹھیک ہے جی. اور اس کی حیثیت جو ہے بطور ریاست اس کو تسلیم کر لیا ہے، جو کہ ایک پہلا قدم ہو سکتا ہے غزہ جنگ بندی کے حوالے سے. اور اس میں بہت سے جو ہے یورپین کنٹریز بھی ہیں اور دیگر ممالک بھی ہیں، اور یہ ایک بڑی خوشائن جو ہے خبر ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ جو 80واں اجلاس ہے اس میں وزیر اعظم پاکستان جو ہے انہوں نے خطاب کیا ہے، اور اس میں وزیر اعظم امریکہ قطر کی میزبانی میں عرب اور اسلامی ممالک کے خصوصی سربراہی اجلاس میں جو ہے وہ شرکت کر رہے ہیں. اجلاس میں وزیر اعظم کو خصوصی شرکت کے لیے مدعو کیا گیا ہے، جبکہ اجلاس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی شرکت کریں گے. وزیر اعظم آسٹریا کے چانسلر کرسٹن سٹاکر، کویت کے ولی عہد وزیر اعظم شیخ صباح خالد، عالمی بینک کے صدر اجے بنگا اور عالمی مالیاتی فنڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جارجیوا سے ملاقاتیں بھی ان کی شیڈولڈ ہیں. اور اب یہ ہے کہ جہاں تک ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی بات ہے، ہماری جو آخری دفعہ بھی وفاقی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے بات ہوئی، وہاں سے کوئی اس بات کی تصدیق نہیں ہو رہی کہ وزیر اعظم کی ایکسکلوسیو ملاقات ون آن ون لنچ ڈنر بریک فاسٹ کوئی ملاقات ابھی تک جو ہے وہ طے ہے. لیکن یہ ہے کہ ابھی میرا 2 دن کا ہے قیام، مے بی اس میں کوئی اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہو جائے اور ان کی کوئی ملاقات ہو جائے. البتہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تقریباً 56ویں دفعہ یہ بات کر دی ہے. تقریباً دیکھو ہم تو گنتی ہی کر رہے ہوتے ہیں ملٹیپل ٹائمز میڈیا، جی، وہ 32 سے 34 اور 36 38، اور اب سنا ہے کہ 56ویں دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے انڈیا اور پاکستان کی جنگ رکوائی، ٹھیک، ایز اے پیس اور میکر. پاکستان نے یہ جنگ جیتی ہے. اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر دنیا کے بہترین سپہ سالار ہیں، اور انڈیا کو اس جنگ میں بہت مار پڑی ہے، اور ان کی انٹرفیئرنس سے جو ہے نا وہ بچت ہو گئی مزید کٹ پڑنے سے. اور یہ وہ دعوے بد دستور کر رہے ہیں. یونائٹیڈ نیشنز اور کے ہاں سیشن بھی پھر کیا انہوں نے. وہ کہتے ہیں جی کہ میں نے تجارت کے ذریعے یہ جنگ روکی ہے، میں نے بزنس کے ذریعے یہ جنگ روکی ہے. اچھا، اس طرح کی وہ گفتگو کرتے ہیں. اچھا، ہم تو ان کی اس دعوے کا احترام کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ اس بات کا بھی بار بار ذکر کرتے ہیں کہ پاکستان نے جو ہے بڑی ایک دور اندیشی، یہ کریڈٹ وہ دیتے ہیں سول حکومت کو اور اس کے بعد پھر عسکری قیادت کو، اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے میری بات مانی اور وہ ایک بڑی کسی ایٹمی جنگ کی طرف نہیں بڑھے، اور بر وقت فیصلے نے، سیز فائر کے بر وقت فیصلے نے خطے کا جو امن تھا اس کو بچا لیا. اچھا، وہ یہ کہتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ظاہر ہے کہ ایک دورہ ہے. اچھا، ایک نا بڑا عجیب اجلاس میں واقعہ ہوتا رہا کہ جب ترکیہ کے پریزیڈنٹ آئے خطاب کے لیے، رجب طیب اردوان، مائک بند ہو گیا. اب پھر ایک دفعہ شاید انڈونیشیا کے صدر کے وقت بھی بند ہوا مائک. تو اب یہ چہم گوئیاں چل رہی ہیں کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو اور وہاں پہ جو ہے وہ مائک کا بند ہو جانا وہ ٹیکنیکل ریزن ہے یا کچھ اور ہے.
اچھا تکنیکی ریزن جو ہے اتنے بڑے اجلاس میں ارینجمنٹ جو ہیں وہاں پہ دیکھیں نیو یارک میں کوئی عتیق شاہ ہونا چاہیے نا وہاں پہ کہ عتیق شاہ صاحب جو ہے وہاں پہ ساؤنڈ وغیرہ چیزوں کو ٹیکنیکلی وہ ہینڈل کریں. ہینڈل کر رہے ہوں. تو میرا خیال ہے کہ امریکہ کے پاس عتیق شاہ نہیں ہے, وہ چونکہ آج کل پاکستان ہے. تو یہ معاملہ وہاں پہ اجلاس میں ہوا ہے بار بار. ٹھیک. اب اس پہ جو ہے نا دنیا بھر میں ایک بحث شروع ہو جانی ہے, اور پھر ان لوگوں انڈیویجولی کہ وہ کیا بات کرنا چاہ رہے تھے, وہ جو ہے نا ان کا سٹانس کیا تھا, کیا وہ سخت بات کرنے والے تھے, کیا ان کے جو خطاب ہیں, ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر کسی بھی ملک کے صدر یا پرائم منسٹر نے جب وہاں پہ خطاب کرنا ہے اور نمائندگی کرنی ہے تو اس سے پہلے وہ سپیچ جو ہے وہ اختیار کر لی جاتی ہے. بالکل. جو وہاں کوئی جمع کروانا وہ نہیں ہے, نیسیسری نہیں ہے, مگر یہ ہے کہ ان کی اپنی کیبنٹ میں اپنے مشیروں سے انہوں نے ایک ایجنڈا لے کے آنا ہے اور ایجنڈے کے مطابق انہوں نے بات کرنی ہے, اور وہ جو ایک اس کا کانٹینٹ ہے لیکن وہ لیک ہو جاتا ہے. تو مجھے جو لگتا ہے کہ شاید کچھ لوگوں کا جو کی سپیچز ہیں بیفور وہ لیک ہو گئی, اور ان کا جو کانٹینٹ ہے وہ پتہ چل گیا منتظمین کو, اور آپ کو پتہ ہے کہ منتظمین کون ہے. تو مے بی یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ ان کی جو ہے نا سپیچ کے دوران اس طرح کا خلل جو ہے, اور مائک کا بند ہو جانا, کھل جانا, بند ہو جانا, کھل جانا. تو اچھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آج دیکھیں 2025 ہے, اس کا بڑا سادہ سا حل ہے کہ اگر ترکیہ کے صدر کی سپیچ کے دوران مائک بند ہوا ہے اور وہ کہیں بند مائک پہ سپیچ کر کے آ گئے ہیں, تو وہ جا کے کیمرے کے اوپر اپنی سپیچ دوبارہ دہرا کے تو اس کو وہ ریلیز کر دیں. اس میں تو کوئی اتنا بڑا وہ جو ہے نا ایشو, مگر اتنے بڑے اجلاس میں یہ ایرر آنا جو ہے, ہاں اربوں روپے جو ہے اس اجلاس کے انتظامات پر خرچ ہوئے ہوں گے. پوری دنیا سے وہاں پہ جو ہے وہ لوگ گئے ہیں, ظاہر ہے. اور ایک ساؤنڈ ہی اچھا لگوا لیتے, ادریس کا لگوا لیتے ساؤنڈ یہاں سے, یا اشتیاق کا لگوا لیتے. اب یہ میں نے نہیں کبھی سنا کہ اشتیاق ساؤنڈ لگاتا ہے راحت فتح علی خان کا, میں نے نہیں سنا کبھی کہ راحت فتح علی خان کا ساؤنڈ چلتا بند ہو گیا, ٹیکنیکل ایرر نہیں آیا. ہاں تو یہ ساؤنڈ کا بہرحال مسئلہ ہوا ہے وہاں پہ. ویڈیو آ رہی تھی, آڈیو نہیں آ رہی تھی. ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا ظاہر ہے اس اجلاس میں اسپیشلی جو کہ انٹرنیشنل لیول پر ہو رہا ہے. اینی ویز یہ چیزیں بھی سامنے آ جائیں گی, شاید ان کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ آ جائے ان کی مینجمنٹ کی طرف سے کہ ایک بلنڈر تھا, ان انٹینشنلی ہوا ہے, یا پردے کے پیچھے کوئی اور حقیقت ہے, وہ بھی جان لیں گے.